بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نشست نمبر 44۔ نشست نمبر 43 تو ہم نے ابھی ختم کیا ہے، قوام آمد، اور اب نیا باب جو ہے وہ قوام آمد و قیام کے سلسلے میں ہے۔ مدینے میں استقبال اور حضرت عبداللہ بن عبدالسلام کا اسلام لانا ہے، اسی چیپٹر میں شامل ہے۔ ہم گزشتہ نشست میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ سے ہجرت پر بات کر رہے تھے، اور یہاں تک پہنچے تھے کہ سراقہ بن جاشم نے حضور کا تعاقب کیا اور اس کا گھوڑا زمین میں دھس گیا۔ بالآخر وہ اپنے ارادے سے باز آیا اور فرمان امن کا خواہشمند ہوا، جس کو حضرت ابو بکر کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ نے تحریر کر کے دیا۔ آئیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ عبداللہ بن راقد جو راستے میں بتانے کے لیے آپ کے ہمراہ تھا، اس نے بجائے عام راستے کی ایک مخصوص نشیبی راستہ جو کہ مکہ کے نشیبی حصے سے نکلتا تھا اختیار کیا، جو کہ سمندر کے کنارے کنارے جاتا تھا۔ اسفان کے برابر سے گزرا، پھر امش کے پاس سے گزرا، پھر قریر و خرار سے گزر کر سنیت المرہ ہوتا ہوا آپ کو لقا لے گیا۔ یہاں آخری مقام کے بارے میں مورخین کی دو رائے ہیں۔ ابن شام کے مطابق یہ مقام لقا نہیں بلکہ لفتہ ہے۔ ان کی دلیل وہ شعر ہے جس میں بن خویلد النہدلی نے اس مقام کو لفتہ کہا ہے۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ میں مدح ہوں اور ستائش کرتا ہوں اس پردیسی کی جسے اس کی قوم نے نکال دیا، جو دوسرے کی امداد کرنے والا ہے، اور مقام میں لطف کے رہنے والوں میں یہ اس کے قبیلے کا ہے، جو مقام اسلح اور نہام کے درمیان رہنے والے ہیں۔ آگے ابن اسحاق رحمۃ اللہ ہی روایت کرتے ہیں کہ پھر وہ مدلہ محاج پہنچا، جسے حجاج بھی کہتے ہیں۔ آگے مرحجی القصوین سے وادی ذی کشد جدا جدا اور العجز سے ہوتا ہوا ذی مسلم کے مقام آدھا میں، اور وہاں سے گزر کر اوہان سے الابابید، پھر الفاجہ، اس کے بعد الارج میں قیام کیا۔ کیونکہ یہاں پہنچتے حضور کی سواری کا جانور تھک گیا تھا، تو بنی اسلم کے ایک شخص نے حضور کو اپنے اونٹ پر سوار کرایا، اپنا آدمی مسعود بن ہند ساتھ کر دیا۔ بنی اسلم کے شخص کا نام اوس بن حجر تھا، اور اس کے اونٹ کا نام الرواڑ تھا۔ راستہ دکھانے والا الارج سے توسینہ العائر کا راستہ اختیار کر کے جو رقوبہ کے دائیں جانب ہے، وہاں سے جو رقوبہ کے دائیں جانب ہے وہاں سے وادی ریم، پھر بنی عمر بن عوف میں مقام قبا پہنچا۔ ربیع الاول کی 12ویں تاریخ گزر چکی تھی، یعنی دوشنبے کا دن تھا۔ خاصی گرمی بڑھ گئی تھی، سورج نصف النہار کے قریب پہنچ گیا تھا۔ یہاں یہ ذکر کرنا دلچسپی سے خالی نہیں کہ عرب میں عام رواج تھا کہ چراگاہوں کے ساتھ آبادیاں بنتی و بگڑتی رہتی تھی، لہذا ان میں سوائے وادیوں کے بہت سے نام یا تو معدوم ہو گئے یا بدل گئے ہیں، لیکن کاروں کا راستہ وہی ہے جو اس زمانے میں بھی عام تھا، جس کا نام طریق سلطانی تھا۔ لیکن حضور نے جو راستہ اختیار فرمایا تھا وہ طریق الفرح تھا، جو انتہائی دشوار گزار تھا مگر سب سے مختصر تھا۔ راہ میں کچھ مقامات ایسے بھی آئے جہاں حضور نے قیام فرمایا اور نمازیں ادا کی، مگر اب امتداد زمانہ اور موجودہ حکمرانوں کے دور میں وہ بھی معدوم ہو گئے، ورنہ ترکوں نے ایسے تمام مقامات پر مساجد بنا دی تھیں تاکہ وہ برقرار رہیں، جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ سوائے مدینہ شریف کی مساجد خمسہ کے سب معدوم ہو گئی۔ ابن اسحاق رحم اللہ تعالیٰ متعدد روایات کے ساتھ، جن کی تمام راوی ثقہ ہیں، بیان کرتے ہیں کہ علقمہ نے بتایا کہ ہم روزانہ صبح آبادی سے باہر آ کر حضور کے انتظار میں کھڑے ہو جاتے تھے
اور شام کو واپس چلے جاتے تھے۔ ہمیں یہ خبر تو مل چکی تھی کہ حضور مکہ معظمہ سے روانہ ہو چکے ہیں، مگر یہ علم نہ تھا کہ آپ کب تشریف لائیں گے۔ جوں جوں دن گزرتے جا رہے تھے ہماری بے چینی بڑھتی جا رہی تھی، حتیٰ کہ ایک دن ہم مایوس ہو کر واپس چلے گئے تو ایک یہودی نے آ کر بتایا کہ تمہیں جس ہستی کا انتظار تھا مبارک ہو وہ پہنچ گئی۔ پھر تو ہم ذوق در ذوق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب دوڑ پڑے۔ آپ کھجور کے درخت کے سائے میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ساتھ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جو کہ تقریباً آپ ہی کے ہم عمر تھے۔ ہم میں سے اکثر نے آپ کو دیکھا نہ تھا، لہذا بھیڑ لگ گئی۔ اب مشکل یہ تھی کہ ہمیں ابو بکر اور حضور میں تمیز کرنی مشکل تھی، کیونکہ حضور اپنے لیے کوئی امتیاز روا نہ رکھتے تھے، لیکن حضرت ابو بکر کی زیرک نگاہوں نے ہماری مشکل کو پا لیا اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی چادر کا سایہ کر کے کھڑے ہو گئے، اور لوگوں کو یہ معلوم کرنا آسان ہو گیا کہ حضور کون ہے۔ اس کے بعد ہم لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بستی میں تشریف لے چلنے کی درخواست کی، جو انہوں نے مقبول فرما لی، اور اپنی میزبانی کا شرف ہمارے سب سے معتدل آدمی کلثوم بن حزم، جو کہ بنی عمر بن عوف میں سے تھے، کو بخشا، اور اس کے بعد بنی ابجید کے ایک شخص کے پاس۔ مگر یہاں بھی مورخین میں اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، وہ صرف حضرت سعد بن حشمہ کے پاس اترے، اور حضور کلثوم بن حزم کا گھر استراحت کے لیے استعمال فرماتے تھے، جبکہ سعد بن حشمہ کا گھر خالی تھا اور وہ غیر شادی شدہ تھے، ان کا قیام انہی کے گھر تھا، اور اس طرح حضور ہر وقت صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما رہتے۔ البتہ استراحت یہاں فرماتے ہوں وہ کلثوم بن حزم کے گھر ہو، اس لیے کہ تاریخ میں اختلاف نظر آتا ہے۔ سعید بن حشمہ کے گھر کو عرف عام میں بیت الاغراب یعنی کنواروں کا گھر کہتے تھے، واللہ عالم۔ اس کے علاوہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ وہ مقام شیخ میں اترے اور وہ خبیب بن اصحاب کے گھر قیام پذیر ہوئے، اور یہ بھی ہے کہ فرودگاہ خارجہ بن زید کا گھر تھا، مگر یا کلثوم بن حزم کا نام ایک مرتبہ پھر آتا ہے، اور وہ اس طرح کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ حضور کی روانگی کے بعد 3 دن اور 3 رات مکہ میں رہے اور سب لوگوں کی امانتیں واپس کی۔ جب اس سے فارغ ہو گئے تو آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور کلثوم بن حزم کے پاس اترے۔ اس روایت کو تقویت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن حزم ہی کے پاس اترے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبا میں 7 روز قیام فرمایا اور ایک مسجد کی بنیاد ڈالی، جو کہ آج تک مسجد قبا کے نام سے مشہور ہے، اور جہاں نوافل ادا کرنے کے لیے تمام زائرین جاتے ہیں۔ یہ تقریباً 3 میل کے قریب فاصلے پر مدینے سے واقع ہے۔ اس مسجد کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمائی اور اہل قبا کی پاکیزگی کا ذکر بھی فرمایا ہے۔ یہ عالم اسلام کی پہلی مسجد تھی۔ یہاں مسجد کی اہمیت اور بھی واضح ہو جاتی ہے کہ حضور نے پہلا کام جو کیا وہ قبا میں مسجد کی تعمیر تھی۔ مسلمانوں کی زندگی میں مسجد اور اجتماعیت کی کتنی اہمیت ہے، اس سے واضح ہوتی ہے۔ مسجد کی تعمیر کے بعد حضور نے نماز ادا فرمائی اور اس کے بعد اونٹ پر سوار ہو کر مدینہ تشریف لے گئے۔ آپ اونٹ پر سوار تھے اور جانصار ان کی نکیل پکڑے تھے، ساتھ ساتھ چل رہے تھے۔ اس طرح یہ قافلہ مدینے کے حدود میں داخل ہوا۔ چھوٹی بچیاں راستے کے دونوں طرف کھڑے ہو کر دف پر تلت بدر علینا والی نعت پڑھ رہی تھیں، اور پورے مدینے میں عید کا سماتا۔ ہر ایک کی خواہش تھی کہ حضور اس کے یہاں قدم رنجہ فرمائیں، لیکن حضور کو کسی کی بھی دل آزاری مقصود نہ تھی، لہذا انہوں نے فرمایا
کہ میں اس اونٹنی کو اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں، جہاں یہ قیام کرے گی وہیں ٹھہروں گا۔ آپ کی اونٹنی چلتے چلتے آخر کار خود بخود ایک جگہ بیٹھ گئی، اور وہ جگہ دو یتیم لڑکوں سہل اور سہیل کی تھی، جنہوں نے وہ جگہ آپ کو ہبا کرنی چاہیے، مگر آپ نے انکار فرمایا اور انہیں بعد میں قیمت ادا کر دی گئی۔ بہرکیف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ سواری سے اتر پڑے اور فرمایا یہی میری منزل ہے۔ اس کے بعد وہاں بھی آپ نے مسجد کی بنیاد ڈالی، جو کہ آپ کی ابدی آرام گاہ بھی ہے، اور آج کل مسجد نبوی کے نام سے موسوم ہے۔ اس جگہ پر اسی وقت آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اہل مدینہ کے ساتھ نماز باجماعت ادا فرمائی۔ اس موقع پہ ایک موضوع ہوا کہ مدینے کے جانوروں کے تھنوں میں وافر دودھ اتر آیا۔ اس میں ایسے جانور بھی شامل تھے جن کے تھن مدت ہوئی خشک ہو چکے تھے، لہذا تمام اہل مدینہ اور صحابہ کرام نے شکم سیر ہو کر پیا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زبان مبارک پر یہ شعر تھا، لا عیش الا عیش الآخرہ اللہم ارحم ان سارو المہاجرہ۔